فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں نے اللہ کے حکم کو تسلیم کیا، اسلم تسمیہ ہے اور ایک فعل کے اندر دونوں کو ملایا ہے، فعل ایک تسمیہ کر دیا کہ دونوں کی فرما برداری اعلیٰ درجہ پر ہے۔ کیا کہیں، ابراہیم کی فرما برداری بھی سبحان اللہ، اور اسماعیل علیہ السلام کی فرما برداری بھی سبحان اللہ، دونوں کے لیے ایک صیغہ۔ فلما اسلما، جب دونوں نے مان لیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور لٹایا اسماعیل کو ماتھے پر، جبین سر نیچے ماتھا نیچے، ابراہیم اوپر چھری ہاتھ میں لٹایا ہے، صرف ابھی باتیں بھی نہیں، مان لیا۔ تل من لٹانا، ہو سکتا ہے اب تک تھوڑا لٹا، فرما نہیں، للجبین، ماتھا زمین پر لگ گیا، ماتھا زمین پر لگتا ہے نا پھر آدمی ذبح کرتا ہے۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا قصہ سنا ہے، اتنا پیارا بندہ ہے جو خدا راضی ہے، خوش ہے اور سنا رہا ہے، اور آخری کتاب میں، خاتم النبیین کی کتاب میں، قرآن مجید میں جو قیامت تک پڑھا جائے۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، حیرت انگیز کام ہے، یہ شرط ہے، جزا کو محذوف کر دیا، جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا، کمال کر کے دکھایا۔ لما عربی میں شرط ہے تو جزا مقدر ہے، جزا کی جگہ پر ایک اور جملہ لایا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ہم نے آواز دی، اللہ نے فرمایا میں نے آواز دی، خدا نے آواز دی، سبحان اللہ، ہم نے پکارا اے ابراہیم، صاف لفظ ہے اے ابراہیم، نادیناہ ان یا ابراہیم، اے ابراہیم ہم نے پکارا اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، بے شک تو نے خواب کو سچ کر کے دکھایا، کامیاب ہو گیا، سچ کر کے دکھایا۔ اللہ کا پکارنا اور لفظ یا ابراہیم کہنا، نادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، بے شک تو نے خواب کو سچا کر کے دکھایا، ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یہ ظاہر دور آزمانا تھا، میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ بیٹا ذبح ہو جائے، میرا مقصد صرف آزمانا تھا کہ تو میرے حکم پر بچہ قربان کرتا ہے کہ نہیں، اور بیٹا میرے حکم پر جان دیتا ہے یا نہیں۔ بے شک آپ دونوں امتحان میں کامیاب ہو گئے، جب کامیاب ہوئے تو اب مجھے انعام دینا ہے، انعام دینا ہے، فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اے جبرائیل دیر نہ کرو، فوراً جنت سے دمبا لے جاؤ، اسماعیل کی جگہ پر دمبا ذبح کرا دو، دیر نہ کرو۔ وَفَدَيْنَاهُ، ہم نے فدیہ دیا، بدل دیا، بیٹے کی ذبح کی جگہ پر ہم نے اس کو ایک انعام دیا، بِذِبْحٍ عظیم، دنیا کا دمبا تو دنیا کا ہے، ہم نے دنیا کا دمبا نہیں، ہم نے آخرت کا دمبا، ہم نے جنت کا دمبا، ہم نے آدم علیہ السلام کے دور کے حابیل علیہ السلام کے قربانی والا دمبا، ہم نے عظیم دمبا، بڑے شرف والا دمبا، اعلیٰ درجے کا دمبا، وہ دمبا پہنچایا۔ عظیم کام بڑا تو انعام بھی تو بڑا، سبحان اللہ۔ اللہ معلوم ہوا اللہ اپنے پیارے بندوں کو انعام بھی دیتا ہے، اسی انعام کو ولی ہو تو کرامت ہے، نبی ہو تو معجزہ ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ اِنَّا كَذَلِكَ
كذلك نجزي المحسنين، ہم محسنین کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، جو بھی محسن ہوگا اعلیٰ درجے کا کام کرے گا اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ اگر کسی نبی کو یہ انعام ملے تو اس کے لیے معجزہ ہے، قیامت تک اولیاء آئیں گے، علماء ربانیین آئیں گے، بے نفس لوگ آئیں گے، بے ریا لوگ آئیں گے، اگر ان کو اس قسم کا انعام ملے تو کرامت ہے۔ لفظ عام ہے، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں، اسی طرح بدلہ دیتے ہیں محسنین کو، جو محسن ہوگا اس کو اسی طرح انعام ذوالمنن ملے گا۔ ہمیں تعلیم ہے، پھر ترغیب ہے کہ آپ بھی محسن بنو، آپ بھی نفس سے جہاد کرو، آپ بھی اللہ کی اطاعت کرو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرو۔ آپ کا شادی کرنا نبی کی شریعت کے موافق ہونا چاہیے۔ شادی میں ڈھول نہیں لائیں گے، ناچنے والی عورتیں نہیں لائیں گے، شادی کے اندر خلاف شرع رسومات اختیار نہیں کریں گے، ہم مسنون شادی کریں گے، شریعت کے موافق شادی کریں گے۔ آپ کی غمی شریعت کے موافق ہونی چاہیے، آپ کا کاروبار نبی کی شریعت کے موافق ہونا چاہیے۔ کسی کامل پیر کی بیعت کریں گے، عالم ربانی کی بیعت کریں گے، اس کی اطاعت کریں گے، جو مسئلہ پیش، حضرت یہ مسئلہ پیش ہوا کیا کروں؟ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں، قرآن و سنت کے عالم ہیں، اور میرے پیر و مرشد ہیں، جو آپ کا حکم ہوگا میری آنکھوں پر ہوگا، پوری دنیا جائے پرواہ نہیں کروں گا، آپ کے فرمان کو نہیں چھوڑوں گا۔ پیر لینا فرض ہے، پیر کی اطاعت کرنا فرض ہے، پیر کی صحبت میں رہ کر دین سیکھنا فرض ہے۔ آپ کو تو نہ شریعت کا پتہ، نہ شادی کرنے کا پتہ، نہ حلال روزی کا پتہ۔ آپ کا کاروبار شریعت کے موافق ہوگا، آپ کی لین دین شریعت کے موافق ہوگی، آپ کا فیصلہ شریعت کے موافق ہوگا۔ خبردار کسی جاہل کے پاس فیصلہ نہیں لے جائیں گے، نواب ہے، سردار ہے، دنیا دار ہے، زمیندار ہے، اگر اس کے پاس شریعت کا علم نہیں تو فیصلہ ادھر نہیں لے جائیں گے، آپ فیصلہ ایک عالم ربانی کے پاس لے جائیں گے، با عمل ولی اللہ کے پاس لے جائیں گے، اللہ کے پیارے دوست و دین سے باخبر ہو اس کے پاس فیصلہ لے جائیں گے، وہ قرآن و سنت کے موافق جو فیصلہ کرے تسلیم کریں گے، وَيُسَلِّمُوا تسلیما، تسلیم کریں گے۔ ہاں صحیح بات، نفس کی اطاعت جو رواج چلتا ہے، اللہ کا پتہ رواج نہیں، محمد الرسول اللہ کا طریقہ مبارک، حضور کا طریقہ، نبی کی سنت، نبی کی شریعت، حضور کی تعلیم، نبی کا طریقہ نہیں، باقی رواج ہے ہمارا۔ جاہلی رواج ختم کریں گے، جاہلی رسومات ختم کریں گے، جاہلی سارے طریقے مٹا دیں گے، اپنے پیر سے سچی محبت کریں گے، اپنے پیر کا جو طریقہ ہے گھر میں رائج کریں گے، اللہ کی طرف سے رحمت پائیں گے، ظاہری باطنی دولت پائیں گے، اللہ کی طرف سے نعمت حاصل کریں گے، جنت کا مالک بنیں گے۔ تمہاری مرضی۔ آخر زمانے نشے بھی نہیں گئے، بڑا شوق ہے نشہ۔ اللہ کا بندہ تجھے کیا، تو حلال روزی کما، محنت تجھے نشہ بھی نہ۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ یاد رکھیں، شراب، جوا، بت پرستی اور قلموں کے ذریعے قرآن اندازی کرنا جو کہ خاص طریقہ سے ہے، یہ سب ناجائز ہیں، پلید ہیں، شیطانی کام ہے۔ قرآن کہتا ہے شیطانی کام ہے، ان کاموں سے شیطان خوش ہوتا ہے، رحمان ناراض ہوتا ہے، رحمان ناراض ہوتا ہے۔ صریحاً کہہ دیا، ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو پتھر مارا، اور تو نشہ پی کر شیطان کا کام کرتا ہے۔ شراب، نشہ پینا، جوا کی بھی عادت ہے، ہر جگہ جاؤ۔ سعودی عرب میں گیا، مجھے اس نے دعوت کی، مہربانی کریے یہ آپ کے سامنے بیٹھیے، دونوں جواری بن گئے، سمجھا کر اپنا پیسہ تباہ، سعودی میں بہت کم ہے، سارا پیسہ تباہ، بیوی کے زیور تباہ،
ہمارا مال بھی تباہ. میں نے اس کو گاڑی لے کر دی، ٹیکسی چلاؤ کماؤ. ٹیکسی بھی ختم، گاڑی بھی ختم، مر گئے ہم. میں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ یہ بیٹھے تھے، پوچھو اسے. میں نے کہا وہ ہاں ایسے کرتا، سر ہلا ایسے ہاں کرتا ہوں ایسے. میں نے کہا اللہ کا بندہ جوا کھیلو سب تباہ کیا، اب تک سمجھتے نہیں. فائدہ ہوتا چلو پھر بھی کرتے تھے، ٹھیک ہے فائدہ ہوتا، فائدہ بھی ہم کو نہیں ہو رہا. 15 سال گزر گئے، گھر سارا تباہ کیا، اب تک سمجھ میں نہیں آتا. دعا کر اللہ مجھے ہدایت. اللہ کا بندہ اولیاء دعا کریں گے ہدایت کریں. تو بھی تو کچھ کام کرنا، تو بھی تو کچھ محنت کر، تو بھی کچھ دماغ حاصل کر، تو طلب کر. تو وہ طلب کے بعد دعا تو یہ اثر گئے، تیرے اندر طلب ہی نہیں، طلب تو کر. اللہ نے فرمایا رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. بچو شراب سے بچنا ہے، جوا سے بچنا ہے. قرآن کہتا ہے فاجتنبوه، بچو. اے مسلمان، نبی کا امتی، اللہ کا بندہ، کامل پیر کا مرید، یہ اللہ کا حکم ہے. خبردار اس کام سے دور ہو جا. حلال روزی میں حاصل کر، نماز 5 وقت ادا کر، نماز پڑھ، پھر اپنا حلال روزی کما. انشاءاللہ آپ کو دل کا سکون ملے گا. انشاءاللہ گھر میں پیسے کا بھی انبار ہوگا، غیر کا محتاج نہیں ہوگا. نہ دل کا سکون نہ باہر کا سکون، پھر فائدہ کیا؟ وہ چوری کرتا ہے، نہ رات کو نیند ہے نہ دن کو سکون ہے. نیند میں بھی پریشان ہے کہ کیس کیا ہوگا، اچانک پولیس نہ آ جائے. یہ کیا سکون آپ کے لیے؟ کیوں چوری کرتا ہے؟ کیوں اپنے آپ کو پریشان کرتا ہے؟ اللہ، آپ چونکہ عید پر آئے ہیں، دل چاہتا ہے میں آپ کو قرآن سناؤں. آپ کو قرآن ہی سناتا رہا ہے. قرآن کی اور بھی بہت سی آیتیں ہیں، قربانی بھی کرنی ہے. ماں باپ پر شفقت کرو، جتنا ہو سکے ان کی خدمت کرو. عید کے دن ان کو 500 دو، 200 دو، جو آپ کی توفیق ہے. 5000 دو، 2000 دو، کچھ سے کچھ آپ خدمت کریں گے. ماں باپ بوڑھے ہیں بیچارے، خوش جاؤ ان کو ملو. بوڑھا ہے بیچارہ، ہل بھی نہیں سکتا، جاؤ واپس ان سے ملو. اماں خوش ہو، خیریت ہے، بیچاری 4 روپے پڑی گئی، اس کو 500 نکال کر دیا. سبحان اللہ. اسی وقت اس نے آپ کو پالا، آپ پر رحمت کی. آج 4 روپے پر بیچاری پڑی ہوئی ہے. السلام علیکم، امی جان خوش. اللہ آپ کو اماں دعاؤں میں یاد رکھنا. زیادہ ٹائم نہیں، آپ کو 1 منٹ میں سارا کام کرو. اماں دعاؤں میں یاد رکھنا. ٹھیک ہے جی، یہ 500 دے دیا. آپ غریب ہیں 300 دے دیا. آپ امیر ہیں تو 2000 دیا. زیادہ امیر ہیں 20,000 دیا. سبحان اللہ. وہ ایک آدمی نے فیس بک میں لکھا کہ ترکوں کے دور میں لوگ جب عید سے واپس جاتے تھے، عید سے، تو پھر اپنے بیوی کے سامنے وہ کپ رکھتے، اس میں سونا کی انگوٹھی، سونے کی انگوٹھی ڈال کر بیوی کو پیش کرتے تھے. دوسرے آدمی کمنٹ کیا ایسا لکھا آپ نے ہمیں بیوی سے مروائے گا؟ بیوی سے مروائے گا؟ ہاں جی، بیوی کو ہم عید کے بعد جا کر سونے کا انگوٹھا دے. کوئی کیا کمنٹ لکھتا تھا، کوئی کیا کمنٹ لکھتا تھا. میں آپ کو بتاؤں، وہ ترکوں کا دور تھا، ان کے پاس پیسہ بھی تھا، زمانہ سکون کا تھا. آپ کے پاس زیادہ نہیں، آپ کے پاس سونے کی انگوٹھی نہیں، آپ کے پاس 500 تو ہے. آپ 500 اگر بیوی صاحبہ کے ہاتھ میں دیں گے، آج عید کا دن ہے، سبحان اللہ. بیوی کہے گی میرا شوہر سبحان اللہ بہت اچھا شوہر ہے، وہ خوش ہو جائے گی. خیرات بھی اور رشتہ داری بھی، رشتہ بھی قائم ہوا، خیرات کا بھی تجھے ثواب ملا. کچھ اماں کو دے، کچھ ابا کو دے، کچھ بیوی کو دے، کچھ بچوں کو دے، کچھ اللہ کے راہ میں غریبوں کو بھی دے. سبحان اللہ. اگر کسی نے آپ کو ستایا ہے، آپ کو غصہ دلا، میں نے آج عید کے دن سب کو معاف کیا. بس آپ بھی سمجھے معاف کرو بھی. اللہ تعالیٰ عید کے صدقے اپنے حق معاف کرتا ہے. آپ ایک دوسرے کے حق معاف کرو، نہ لوگوں کا حق نہ خدا کا حق. یار یہ تو ماں کے پیٹ سے بچہ پاک پیدا ہو گیا، اس کے گناہ اتنے صاف ہو گئے، اللہ کا بھی کوئی حق نہیں ہے، معاف ہو گیا. لوگوں کا بھی کوئی حق نہیں، معاف ہو گیا. تو پھر یہ تو مغفور ہو گیا. یہ تو ایسا پاک ہوا جیسا ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہو. یہ خانقاہ ہے، یہ مدرسہ ہے. یہاں ہمارے پاس استاد مدرسے میں پڑھاتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، حفظ پڑھاتے ہیں، تعلیم ہوتی ہے. روزانہ صبح میں یہ حدیث کا درس دیتا ہوں، روز صبح حدیث کا درس ہوتا ہے، روز میں گھر میں سبق دیتا ہوں. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہمارے اس مدرسے کو کامیاب کرے، خانقاہ کو کامیاب کرے. آپ لوگوں کو حق ہے، آپ رابطہ رکھیں، ہمارے پاس ماہانہ اجتماع میں آئیں، ہفتہ وار، کبھی کبھی جمعہ
کے لیے آئیں، جمعے کے بعد فقیر سے ملاقات کریں، جتنی نسبت زیادہ رکھیں گے اتنا فائدہ ہوگا۔ شیطان نہیں چھوڑے گا ادھر، شیطان دوسری طرف زمینداروں کے ایم پی کے پاس جانے کے لیے چاہے گا، لیکن علماء اولیاء کے پاس شیطان نہیں چھوڑتا۔ شیطان کا منہ کالا کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا ہے۔